اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہاں تو گائز آج ہم بات کریں گے پی ٹی اے اور گورنمنٹ کے سب سے بڑے فیصلے پہ، جس فیصلے کی بنا پہ ہمارے ملک کو ترقی یافتہ ملک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ I am just a stupid common man۔ یہ صرف اور صرف ایک عوامی ریویو ہے، تو برائے کرم اس ویڈیو کو سیاسی رنگ مت دیجیے، سیاسی رنگ مت دیجیے، صرف ایک عوامی ریویو ہے، وہ سمجھیے۔ دیکھیں، میں آپ سے کہتا تھا ہم مسائل کی جڑ تک جائیں گے۔ ان 23 مہینوں میں ہم نے صرف اس ایجنڈا پہ کام کیا کہ ملک میں آخر ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، تب جا کے ہم نے اس پب جی کو بین کیا۔ یہ تھا اصل مسئلہ جو پچھلی گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میں سمجھاتا ہوں عوام کا رونا کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ بجلی مہنگی نہیں ہو گئی ہے، آپ کے بچے پب جی زیادہ کھیل رہے ہیں اور تو بجلی تو مہنگی لگنی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، لوگ اس گیم کو کھیل کے نفسیاتی اور پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا دل عجیب چڑچڑا اور ذہن دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ نمبر 3، عوام کا سب سے بڑا مسئلہ خودکشی۔ اور ظاہر ہے جب کسی انسان کا اس گیم میں لیول 3 کا بیگ، ویسٹ اور ہیلمٹ چھن جائے اور کوئی جھاڑیوں والے کپڑے پہن کے پیچھے پچھواڑے پہ گولی مار کے آپ کی 98 اوم یا 8 کا سکوپ لے جائے تو بتائیں وہ انسان خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ تبھی تو اس برائی کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ جب آئے گا عمران پھٹے گی سب کی بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان۔ خان صاحب، میں نے اتنا زور لگا کے گانا گایا ہے، میرے پیسے تو دے دیں۔ او یار، وہ پیسے بھاگ گئے، مطلب او ڈیم فنڈ میں بھاگ گئے۔ تو گائز ان تینوں باتوں کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بات یاد دلا دوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے پورا حق ہے بولنے کا، شکایت کرنے کا، پوچھنے کا اور جواب نہ ملنے پہ ذلیل کرنے کا، کیونکہ میں بھی ایک ووٹر ہوں۔ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پب جی بین کرنے کی سب سے بڑی وجہ سوسائڈ اور لوگوں کا ذہنی اور جسمانی طور پہ بیمار ہونا ہے، اور اس نوٹس میں یہ بات صاف صاف واضح کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے میڈیا رپورٹس کی بیس پہ کیا ہے۔ گائز پاکستان کے ہر شہری کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا 90% بک چکا ہے، جو ایک پل میں کسی نیک کو بدماش اور کسی بدماش کو نیک بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ ویسے تو 100% بک چکا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی سائٹ سے 10% عزت دے دی ہے ان صحافیوں کو جو اس دور میں بھی ایمانداری کے ساتھ صحافت کر رہے ہیں۔ اگر پی ٹی اے اور گورنمنٹ ہر فیصلہ میڈیا رپورٹس کی بنا پہ کرتی ہے تو ہمارے میڈیا نے بڑے بڑے چوروں اور ڈکیتوں کا بھی پردہ فاش کیا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ ان کو سخت سزائیں نہیں دیتی، نہ ان سے چوری کیے ہوئے پیسے واپس عوامی خزانے میں ڈالتی ہے، اور اگر ڈال بھی دے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عوام اور دے دے گی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ کیبنٹ میں بیٹھے ملک کے موسٹ انٹیلیجنٹ اور ماسٹر مائنڈز ایسے لیٹرین جیسے فیصلوں کو پائے تکمیل تک پہنچا کے اتنا فخر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اب میں ان 3 پوائنٹس کا جواب دینے والا ہوں۔ نمبر 1، اگر ڈیسیجن میکرز کی آنکھیں بند ہیں اور زیادہ نشے میں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں پرچیز رول ہے، جو چیز زیادہ مقدار میں خریدو گے اس پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا، لیکن یہ فرعون کا واحد ادارہ ہے جو زیادہ بجلی خریدنے پہ مزید پیسے بڑھا کے لیتا ہے، اور ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کو پوچھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی ہوش میں نہیں آ رہا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، اتنی لمبی اور گہری نیند کون سوتا ہے؟ نمبر 2، اس ملک میں کسی بھی انسان کو بھرے بازار 20 سڑک پہ عوام کے ہاتھوں مار کھا کے یا پچھواڑے پہ گولی کھا کے مرنے کا شوق نہیں ہے۔ انسان دہشت گرد اور چور تب بنتا ہے جب اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ کی دوائیوں کے پیسے نہ ہو، گھر میں آٹے اور چاول کے ڈبے خالی پڑے ہوئے ہوں اور اس کا معصوم بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہو، جس کے پاس نہ روزگار ہو، نہ اپنا گھر ہو، نہ حکومت کی جانب سے کوئی فنڈ ملنے کا آسرا۔ اس وقت اس انسان کے پاس صرف یہ آپشن بچتا ہے کہ وہ اپنی اور دوسرے کی جان کی بازی لگا کے ڈکیتی کرنے نکل جاتا ہے، اور اس دوران یا تو وہ کسی کے گھر میں ماتم کا فرش بچھا دیتا ہے یا خود اپنے گھر میں ماتم کی وجہ بن جاتا ہے، اور اس کی بوسیدہ لاش اس کے بے بس گھر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن مجھ سے قسم لے لیں کہ وہ شخص حکومت کی نااہلی سے اس موت کے گھاٹ اترتا ہے، نہ کہ پب جی سے۔ نمبر 3، دنیا کے ہر ڈیولپ کنٹری میں عوام کی بیسک نیڈز، پڑھائی، علاج، کھانا پینا حکومت کی ذمہ داری ہے، یا تو اتنی سستی اور ریزنیبل ریٹ سے مہیا کی جاتی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار لیتا ہے، لیکن افسوس
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان سب میں سے کوئی ایک چیز بھی آج تک ہماری کسی بھی دور کی حکومت نے ہمیں صحیح سے مہیا نہیں کی، اور جو چیزیں بائی چانس غلطی سے فری مہیا ہوتی ہے اس میں بھی فری بول کے کہیں نہ کہیں عوام کی جیب سے کچھ پیسے نکلوا لی جاتے ہیں، یا تو میڈیسن کی مد میں، یا لیبورٹری ٹیسٹ کی مد میں، یا بلڈ کی مد میں۔ انسان کی ہر کمزوری اس ملک میں مہنگی کی ہوئی ہے، ایجوکیشن، ہاسپٹیلٹی، کھانا پینا، بجلی، گیس، یہاں تک کہ لا اینڈ آرڈرز، جس کی 1 روپے کی بھی فیس نہیں ہونی چاہیے تاکہ غریب سے غریب انسان بھی انصاف سے محروم نہ رہ سکے۔ لیکن یہاں جس کا لفافہ بھاری، فیصلہ اس کے حق میں۔ گائز، مجھ سے قسم لے لے کے انہی وجوہات کی بنا پہ انسان خودکشی کرتا ہے، نہ کہ PUBG سے۔ ویسے تو آج تک کسی بھی حکومت نے حاضر وقت کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مستقبل کے بارے میں گھنٹہ کچھ بھی نہیں کیا کہ وہ نوجوانوں کو پڑھائی کرنے میں آسانی پیدا کریں، اچھی اور ڈیزرونگ جاب مہیا کرنے میں انڈسٹریز لگانے والے لوگوں کو انکریج کریں تاکہ وہ یونیورسٹی سے نکلنے والے بچوں کو ڈیزرونگ جاب مہیا کریں، نہ کہ MBA پاس بندہ انٹرنی کے طور پہ ہائر کیا جائے اور اسے 6 مہینے تک وائف بنا کے 8,000 روپے میں کمپنی میں نچایا جائے۔ اور اتنی بدتر حالت میں بھی اگر اس ملک کے نوجوانوں نے اپنی مدد آب اور اپنی عقل اور قابلیت سے پیسے کمانے کا صحیح راستہ اور ذریعہ نکالا ہے تو اس کو بھی بین کر کے اس نوجوان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے وہ ذرائع جس سے ملک میں پیسہ آتا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو بنا کسی آرگنائزیشن اور بنا کسی سرکاری ادارے کی مدد سے کمایا جاتا ہے۔ اس پہ بھی سالانہ انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ یہ کیا آپ کے باپ کا پیسہ ہے؟ گائز، اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی چیز دی جائے اور وہ کچھ عرصے بعد آپ سے واپس لے لی جائے تو زیادہ افسوس نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچ کے صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس نے واپس لی اسی نے دی تھی۔ لیکن گیمنگ کر کے جو خوشی بچوں کو اور پروفیشنلز کو انکم ملتی ہے وہ چھن جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں دی، ہم نے خود ایجاد کی اور خود محنت کر کے اسے اپنی خوشی کا ذریعہ اور مقصد معاش بنایا۔ سو برائے مہربانی جن کاموں کی آپ ہماری جیب سے دیے ہوئے پیسے سے باقاعدگی سے تنخواہ لیتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، ان ڈیوٹیز کو پورا کریں، اور جو باتیں گلا پھاڑ کے وعدوں کی صورت میں کی گئی تھیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے اقدامات کریں، اور عوام کے جذبات سے کھیلنا بند کر دیں۔ مجھے پتا ہے گائز، میری یہ باتیں سن کے کچھ لوگ مجھے سیاسی رنگ دینا شروع کر دیں گے، لیکن میں ان بھائیوں سے خود مخاطب ہو کے یہ بات سمجھا دوں کہ یہ سیاسی نہیں بلکہ عوامی آواز ہے، اور جو آپ اور آپ کی فیملی کے حقوق کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ تو کسی کی باڈی کا خاص حصہ اٹھا کے مجھے سیاسی رنگ دینے سے پہلے یہ بات سوچ لیجیے گا کہ جھوٹ بولنا منافقت، غلط کا ساتھ دینا منافقت، غلط ہوتا دیکھ کے چپ رہنا منافقت، اور صحیح بولنے والے کی باتوں میں میخیاں نکالنا بھی منافقت۔ میں نے تو بس اتنا سنا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری اس ملک کی حکومت کو جاتی ہے جس نے اس کو وسائل مہیا نہیں کیے، جبکہ اس حکومت کو بنانے میں اس انسان نے اپنی طرف سے اس کو سارے وسائل دیے۔ سب سے آخر میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھلے کسی کی بھی کرسی کو اٹھا پٹک کرتے رہیں ہماری بلا سے، پر ہماری کرسی کو نہ چھیڑیں، کیونکہ یہ وہ کرسی ہے جو ہم نے خالص طور پہ اپنی محنت اور عوام کے بے پناہ پیار سے کمائی ہے، نہ کہ کسی کی ٹانگ کھینچ کے اور نہ کسی کو پیسے کھلا کے۔ اور سپورٹ کریں ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز اور لائیو گیمرز کو جو انٹرنیشنل گیم میں جا کے پاکستان کی سائٹ سے کھیلتے ہیں اور جیت کے آتے ہیں۔ یہی ہے وہ نوجوان جو اس ملک کا مستقبل بہتر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور آنے والی نسل کے لیے مزید مینٹورز پیدا کر سکتے ہیں۔ سو گائز، ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں حکومت سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کچھ دے نہیں سکتے تو انگلی بھی نہ کریں، اور جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر لو اور ڈیلیٹ ہو جائے۔ اور سب سے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ساری پریشانیاں، ساری شکایات ایک دن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سو برائے مہربانی اس ویڈیو کو سیاسی رنگ مت دیجیے، سیاسی رنگ مت دیجیے، صرف ایک عوامی ریویو ہے وہ سمجھیے۔ تو گائز، اس ویڈیو کو لائک کریں، لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی روسٹنگ ٹائم پہ موصول ہو جائے۔ تھینک یو۔ ہاں بھائی، جس نے ابھی انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا وہ فٹافٹ فالو کر لے، یہ آفر محدود مدت کے لیے۔